معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کا ادب کرے، احترام کرے اور اس کے جو دیگر پابندیاں اس کا خیال کرے، نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر رات تراویح میں قرآن بھی سنے، پھر روزہ ہے اور انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ بندے کو تھکاوٹ بھی ہے، جسم کے اندر نگاہت بھی آتی ہے، کمزوری بھی آتی ہے، فرائض کے وقت کے علاوہ بندہ سو جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں روزے دار جب سو جاتا ہے اس کی ہڈیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، ہڈیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، سونے پر اللہ تسبیح کا ثواب۔ اگر سے بندہ تسبیح کر نہیں رہا، زبان اس کی خاموش ہے، اس کی نظر معطل ہے، نظر سے قرآن کا دیدار نہیں ہو رہا، سماعت معطل ہے، سن بھی نہیں رہا، لیکن رب ذوالجلال کی شہادت میں بھی اپنے اس بندے سے اتنا پیار رکھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سونے پر بھی تسبیح کا ثواب دیتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سولی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا، فرمایا دیکھو ہم نماز پڑھیں وہ بھی رب کے لیے اور نماز کا اجر بھی رب ہی دیتا ہے، حج کریں وہ بھی رب کے لیے، وہ بھی رب کی عبادت ہے، اس کا اجر بھی رب ہی دیتا ہے، زکات دے وہ بھی عبادت رب کی ہے، اجر رب دیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز میرے لیے میں اس کا اجر دیتا ہوں، حج میرے لیے میں اس کا اجر دیتا ہوں، زکات میرے لیے میں اس کا اجر دیتا ہوں۔ کسی عبادت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ ہر عبادت کا اجر رب ہی دیتا ہے اور ہر عبادت رب کے لیے ہے، لیکن روزے کے لیے اللہ نے خاص طور پہ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے محدثین نے بات کرتے ہوئے دو اس کے جواب کیے، اور ایک مطلب تو یہ ہے کہ دیگر عبادتوں کا ثواب، دیگر جو عبادتیں ہیں ان کے اندر دکھاوا ہے، ان کی کوئی ظاہری حالت ہے، ہم نماز پڑھیں تکبیر تحریمہ ہے، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حج کریں تو حج کی بھی ایک ظاہری حالت ہے، احرام باندھا جاتا ہے، وقوف عرفہ ہے، وقوف مزدلفہ ہے، پھر مینا کی حاضری ہے، پھر قربانی ہے، پھر حلق ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، یہ ساری ظاہری اس کی حالت ہے، قربانی کی ظاہری حالت ہے، زکات کی ظاہری حالت ہے، لیکن روزہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ بندے کو پتا ہے کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، یا رب کو پتا ہے کہ میری رضا کے لیے میرا بندہ صبح سے لے کے شام تک یہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اس نے اپنی بھوک پہ بھی کنٹرول کیا ہے اور اپنی شہوت پہ بھی کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان راز ہے، اس میں بندہ دکھاوا کرنا بھی چاہے تو دکھاوا نہیں ہو سکتا، یہ پھر بھی بندے اور رب کے درمیان ایک راز رہے گا۔ تو فرمایا اللہ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، فرمایا اس وجہ سے اللہ نے خاص طور پہ اس عبادت کے لیے جو روزہ ہے، جو بندے اور رب کے درمیان راز ہے، اللہ نے اس کے لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے ہم نماز پڑھیں، اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے نے نماز پڑھی، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں تو مزید 27 گنا بڑھ کے ثواب ہے۔ اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے میرے بندے نے نماز پڑھی، اس کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھ دو، اس نے زکات دی اتنا ثواب لکھ دو، اس نے حج کیا اتنا ثواب لکھ دو۔ فرمایا روزے کا ثواب اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے۔ رب ذوالجلال فرشتوں کو یعنی وہ تعداد وہ فگر آتا ہی نہیں جس فگر سے لکھ کے اس کا ثواب بیان کیا جائے، یہ اللہ دینے والا جانتا ہے، یا جس کو ملنا ہے اسے قیامت کے دن پتا چلے گا اللہ نے روزے کا ثواب کتنا عطا فرمایا ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے اپنے اور بندے کے درمیان ایک راز رکھا، اللہ خود اپنے دست قدرت سے اس بندے کے نام اعمال میں روزے کا ثواب تحریر فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا بندو روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔